آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بیٹا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، میرا مال موجود ہے، ھذا مالی فلیأخذ منہ، میرا مال موجود ہے، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے مال لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ چونک اٹھے، دیکھنے لگے اللہ کے نبی سے بدلہ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہو گیا ہے، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑا، نفلی روزے رکھتے رہا ہوں مسلسل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبی میں، فرآ حبلا ممدودا ساریتین، دیکھا دو ستونوں کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس چیز کا؟ عمل صالح تب بنتا ہے، اپنی سوچ سے چاہے کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو اور عمل کرنے والی عظیم شخصیت ہی کیوں نہ ہو، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ شمائل ترمذی میں دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ بازار سے گزرے، دیکھا سیدنا زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چیز بیچ رہے تھے، ان کی پیٹھ تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آرام آرام سے چلتے ہیں، جس طرح بچے نہیں کھیلتے ہیں نا، پیچھے پیچھے چھپ کر آتے ہیں، آ کر آنکھوں کے اوپر ہاتھ دے دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کون کون، جس طرح بچے کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے آرام آرام سے آئے اور سیدنا زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جپھا مار لیا۔ کتنا خوش نصیب ہیں صحابہ تو تڑپتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جسم کے ساتھ لگ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری بیماری کے اندر جو آپ شدید ترین بیمار تھے، سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سدو راسی، میرے سر میں شدید تکلیف ہے، درد ہے، اس پہ پٹی باندھو۔ پٹی باندھی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا، یحادا بین رجلین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف کندھے کا سہارا دے کر مسجد نبوی لے جا رہا ہے، یتخطا قدمہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاہت کا عالم، کمزوری کا عالم، بیماری کی وجہ سے ضعف کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم اٹھا نہیں پا رہے تھے، قدم گھسکتے آ رہے تھے اور قدموں کے نشان اور لکیر لگتی آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں ممبر پہ بٹھا دیا۔ میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ھذا ظہری فلیستقد منہ، فرمایا آج میں محمد بیٹھا ہوں، اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ یہاں رک کر تھوڑا ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی گریبانوں میں جھانک کے کہیں ہم زیادتیاں تو نہیں کر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بیٹا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، میرا مال موجود ہے، ھذا مالی فلیأخذ منہ، میرا مال موجود ہے، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے مال لے لو، میں نے اگر کوئی کلمہ کہا ہے، تکلیف پہنچی ہے، آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ ان خذوہ الدنیا اہون من خذوہ الآخرہ، دنیا کا معاملہ آخرت کے مقابلے میں آسان ہے، آج بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن مطالبہ نہ کرنا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدلہ لینا ہے۔ صحابہ چونک اٹھے، دیکھنے لگے اللہ کے نبی سے بدلہ۔ آگے بڑھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بدلہ لینا ہے، آپ نے غزوہ احد کے اندر آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی دے دی، کہا یہ لے لکڑی، مجھ سے بدلہ لے لو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے میرے جسم پر لکڑی ماری تھی، میرے جسم پر قمیص نہیں تھی، کرتا نہیں تھا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا، اپنی قمیض مبارک ایسے اوپر اٹھائی، صحابی نے لکڑی پھینکی، دوڑ کر اللہ کے نبی کو چمٹ گیا۔ آپ نے فرمایا ما حملک، آپ کو کس چیز نے اس بات پہ ابھارا؟ تو بدلہ لے رہا تھا، ما حملک یا سواد، اے سواد کیوں تو بدلہ لینے کی بجائے مجھے چمٹ گیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہی تو سنا تھا کہ جس کا جسم محمد کے جسم سے لگ جائے اللہ اس جسم پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا آج سنہری موقع ملا ہے، کیوں نہ ہو اللہ کے نبی کے ساتھ اپنا جسم چمٹا لو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے،
اسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدری، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجھے ملنے لگے، میں نے فوراً جپا مار لیا، آپ کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ صحابہ تڑپتے تھے۔ سیدنا ظاہر کتنا خوش نصیب ہے جس کو اللہ کے نبی نے جپا مارا ہوا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد، 1 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے ملاقات ہوئی۔ فرمایا ظاہر تم وہی نہیں ہو جو پچھلے سال بازار میں ملتے تھے؟ جی ہاں۔ کیا ہوا، بیمار ہو گئے؟ نہیں۔ کیا ہوا، بڑے کمزور نظر آتے ہو، آپ تو بڑے لہیم، بڑے جسیم، بڑے طاقتور تھے، آپ تو موٹے تکڑے تھے، کیا ہو گیا 1 سال کے بعد اتنا کمزور؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال ہو گیا ہے، ایک دن بھی روزہ نہیں چھوڑا، نفلی روزے رکھتا رہا ہوں، رکھتے رہا ہوں مسلسل۔ اب دیکھیے روزہ رکھنا کتنا اجر و ثواب ہے، ایک نفلی روزے کا ثواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان، مسند حاکم کی روایت، مسند احمد کے اندر روایت ہے، لو ان رجلا صام تطوعا ثم اوتی ملء الارض ذهبا لم يستوفي ثوابه دون یوم الحساب۔ فرمایا ایک شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اور دوسرا شخص اس سے سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کہتے ہیں میرے بھائی پوری سونے کے ساتھ میری زمین بھری ہوئی ہے، یہ زمین بھر تمہیں سونا دیتا ہوں اور یہ نفلی روزے کا ثواب مجھے دے دو۔ وہ سودا کر لیتا ہے لالچ میں آ کر، دنیا سونے کو دے کر سونا لے لیتا ہے اور نفلی روزے کا ثواب اسے دے دیتا ہے۔ پھر بعد میں سوچتا ہے میں نے بڑی غلطی کی ہے، سودا بڑا گھاٹے کا ہے، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، سونا تو ختم ہو جائے گا، وہ تو آخرت کی کامیابی کا معاملہ تھا، میں نے کیا کیا؟ اب اس ثواب، نفلی روزے کے ثواب کو پانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زمین بھر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، خرچ کرتے دائیں بائیں خرچ کرتے، زمین بھر سونا، وہ جواہرات، سب کچھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تب بھی وہ نفلی روزے کو ثواب کو نہیں پا سکتا۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب یہ سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سال ہو گیا ہے، ایک دن کا وقفہ نہیں کہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صام من صام الابد، تیرے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تجھے ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اب ذرا سوچئے، اس لیے کہ یہ طریقہ نہیں بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کہ عمل صالح تب بنتا ہے، صرف عمل کرنا نہیں ہے، عمل مقصود نہیں ہے، عمل تب بنتا ہے جس کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اخلاص کے ساتھ ساتھ بعین ہی وہی طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ عمل کرنے والا کتنا عظیم انسان کیوں نہ ہو، بظاہر وہ کتنا خوبصورت عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں بن سکتا، وہ عمل صالح نہیں بن سکتا۔ اس سے بڑی مثال کیا پیش کروں؟ سنن نسائی ترمذی کی روایت ہے، داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبی میں، فرآ حبلا ممدودا ساریتین، دیکھا 2 ستونوں کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کس چیز کی رسی ہے؟ صحابہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تمام مومنوں کی ماں، انہوں نے یہ رسی باندھی ہوئی ہے، رات کو لمبے لمبے قیام کرتی ہے، لمبی تلاوت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں گرنے لگ جاتی ہیں تو اس پھر رسی کا سہارا لے لیتی ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا حلوہ لیصلی احدکم نشاطہ واذا فطر فلیقت، صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ فرمایا نہیں جلدی رسی توڑ دو، اتار دو، کوئی فائدہ نہیں ہے، تم میں سے وہ شخص جب نماز پڑھے اس وقت تک نماز پڑھتا رہے جب وہ چست ہے، نماز پڑھنے کی ہمت ہے،
فائدہ فترہ جب تھک جائے فلیقعد تو بیٹھ جائے، آرام کرے، اپنے آپ کو اپنے جسم کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر اس طرح کوئی عبادت کرے گا اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدہ زینب کون ہے؟ اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ تمام مومنوں کی ماں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، اتنا ہی کافی ہے۔ سیدہ زینب تو وہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، دوسری عورتوں کے اوپر وہ فخر کیا کرتی تھی، زوجکن اہلوکن، تمہارا نکاح کیا ہے تمہارے خاندان والوں نے، تمہاری برادری والوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے۔ زوجنی اللہ عز وجل فوق سبع سماوات، اور میرا نکاح ہوا ہے 7 آسمانوں پر۔